پاکستان میں سیاست کی ہنگامہ خیز دنیا میں بعض اوقات کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاست کو اتنی تیزی سے آگے لے کے جاتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ واقعہ اس قدر اہم ہوتا ہے کہ مستقبل کی ساری جو سیاست ہے وہ اسی واقعہ کے گرد گھومتے چکر کاٹتے آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں۔ مثال کے طور پر 9/11 جو امریکہ میں ہوا، وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے بعد امریکی پالیسیز نے پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور بطور خاص ہم نے پھر اس کا امپیکٹ دیکھا ساؤتھ ایشیا میں بھی، افغانستان، اور یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اسی طرح جو 7 اکتوبر 2023 کو جو غزہ اور اسرائیل کے تضاد کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پھر لیبنان اس زد میں آتا ہے، پھر سیریا آتا ہے، پھر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر یمن کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ تو ایک سیریز ہے جو کہ آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ قومی سیاست میں دیکھیں تو 9 مئی کا واقعہ ایسا واقعہ تھا اور ہے کہ جس کے بعد پاکستانی سیاست گزشتہ 2 برسوں سے صرف اسی ایک واقعے کے گرد آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی کے مطابق سیاست اپنا سفر آگے طے کرے گی۔ اسی طرح ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ 9 ستمبر کو اسرائیل قطر کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو یہ حملہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جس طرح کے واقعات کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل کر دیتا ہے، نئی سیاسی صف بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور سیاست کا رخ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات سال ہا سال میں سیاست دھیرے دھیرے چلتی رہتی ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ جس طرح کہ یہ واقعہ ہوا اسرائیل کا قطر کے اوپر حملہ، کہ وہ واقعہ سیاست کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ اب قطر پر حملہ ہونے کے بعد کیا اس کے اثرات سامنے آئے؟ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا کہ امریکن سیکورٹی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، آپ کسی بھی طرح امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے، اور اسرائیل کے کسی بھی حملے کو نہیں روکا جا سکتا۔ قطر میں بھی جو امریکن فوجی تعینات ہیں انہوں نے 10 منٹ قبل امیر قطر کو بتایا اور کہا کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور ہم بے بس ہیں۔ تو سعودی عرب نے یہ محسوس کیا اور پاکستان کے ساتھ جو دفاعی پیکٹ تھا، دفاعی پیکٹ ہے اسٹریٹجک دفاعی پیکٹ، اس پہ سگنیچر کیے، اور اس کے بعد پھر اب ہمارا یہ 2 طرفہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کی سب سے خوبصورت انٹرپریٹیشن ہمیں ان کے محمد بن سلمان کی ٹویٹ میں ہمیں ملتی ہے کہ ون فرنٹ اگینسٹ اینی اگریشن، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب پر حملہ
समझा जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। अब इस दफाई मुआहदे के क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं मशरिक़ वस्ता की सियासत में, पाकिस्तान और भारत के जो तल्लुकात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और इसी तरह जनूबी एशिया की पॉलिटिक्स में और आलमी सियासत में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने की निशानदेही मिलती है इस दफाई पैक्ट में। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता को देख लेते हैं। अब मशरिक़ वस्ता में इस दफाई पैक्ट के बाद पाकिस्तान की हैसियत दो चंद हो गई है, बहुत बढ़ गई है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की हैसियत ऐसे ही मशरिक़ वस्ता में हो गई है जिस तरह के अमेरिका की थी, क्योंकि अमेरिका ने तमाम जो अरब स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी गारंटी किया हुआ है। लिहाजा मशरिक़ वस्ता में जब पाकिस्तान की हैसियत बढ़ी है तो फिर इस मुआहदा की रूह से इंडिया की हैसियत कम हुई है। और इससे कबल जो भारत है वो मुत्तहदा अरब अमारात समेत और कतर और सऊदी अरब में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी रखता है, और लाजमी तौर पर इस मुआहदे के बाद फिर हमारी यह हैसियत भारत के मुकाबले में तमाम अरब मुल्कों में बढ़ जाएगी और सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। फिर कश्मीर, पाकिस्तान भारत की बात करें तो कश्मीर एक अहम इशू है, अब जो तनाज़े की वजह भी है। अब कश्मीर के इशू पर पहले तक तो सऊदी अरब का मौक़िफ़ बैलेंस था, लेकिन अब इस तनाज़े की, कश्मीर के तनाज़े की वजह से सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी हमारे मौक़िफ़ के साथ होगा, और जब हमारा और सऊदी अरब का कश्मीर के ऊपर एक मौक़िफ़ होगा तो कश्मीर दोबारा से एक पूरी दुनिया में एक फ्लैश पॉइंट बनेगा, जिससे कश्मीर का जो मसला 2019 में मोदी ने ख़त्म कर दिया था एक तरह से, उसको दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिलेगी और ये दोबारा से सामने आएगा। इस इत्तेहाद में ये चीज़ देखने की भी ज़रूरत है कि अगरचे ये इत्तेहाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, ताहम इस इत्तेहाद में चीन और ईरान के रोल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और चीन, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये चारों मुल्कों का इत्तेहाद आप कह सकते हैं, और इसमें जो पांचवा मुल्क तुर्की है उसको भी आप शामिल कर लें, क्योंकि भारत के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ जो वाज़े तौर पर खड़ा था इस्लामी मुल्क, वो तुर्की खड़ा था। तो गोया एक तरह से ये 5 ममालिक का एक डिफेंस पैक्ट है, अगरचे ये इन रिटर्न डिफेंस पैक्ट सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में है। अब लाजमी तौर पर इसका एक असर ये भी होगा कि जो दूसरे अरब ममालिक हैं, कतर समेत और बाकी जो अरब दुनिया है, वो भी पाकिस्तान के साथ चाहेगी कि अपने मुआहदे, जो दफाई मुआहदे हैं, वो करे। और अगर ऐसा होता दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि ये इत्तेहाद नेटो की तर्ज पर एक बड़ा इत्तेहाद सामने आ सकता है, एक मिलिट्री अलायंस, एक ऐसा मिलिट्री अलायंस जो यकनकाती एजेंडा जो इसराइल के खिलाफ है वो इकट्ठा नज़र आता है, और इसराइल के खिलाफ होना भी चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो जंगो जदल है, सबसे ज़्यादा जो जेनोसाइड है वो इसराइल कर रहा है।
اور اسرائیل کو لگام اسی صورت ڈالی جا سکتی ہے جب پوری دنیا مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو اور پوری اسلامی دنیا کا ایک ملٹری الائنس سامنے آئے۔ اب اس ملٹری الائنس سے اور اسرائیل کے آئسولیٹ ہونے سے ایک اور خوبصورت بات جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کہ اب تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر وڈرا کرے اپنی پوزیشن، اور جب امریکہ اپنی پوزیشن کو وڈرا کرے گا تو پھر لازماً اس کے نتیجے میں فلسطین کی ریاست کے قیام کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جائے گی اور فلسطین کی ریاست سامنے آ سکتی ہے، جس پہ میں بیسیوں دفعہ اظہار خیال بھی کر چکا ہوں اور میں اپنے کالم میں بھی اس طرف اپنا اشارہ دے چکا ہوں۔ پاکستان کی بات کریں تو ہمیں بھی اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے جو ہمیں سعودی عرب سے مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس تربیت ہے، ٹریننگ ہے، سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، اقتصادی حالت ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں، اقتصادی حالت اور ملٹری پاور، جب یہ دونوں ملیں گی آپس میں تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا کہ پاکستان کی سفارتی پوزیشن بہتر ہوگی، اور جب آپ کی سفارتی پوزیشن بہتر ہوتی ہے تو تب آپ ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی تو تبھی آپ کشمیر اور فلسطین کے اوپر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں بلا خوف و خطر، اور ہماری آواز سنی جا سکتی ہے۔ تاہم اس معاہدے کا جو رد عمل ہے وہ ممکنہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ یہ تینوں مل کر اس معاہدے کے خلاف کیا ممکنہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک امریکہ، اسرائیل اور بھارت پاکستان میں یہ افراتفری پیدا کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس افراتفری میں یہ تینوں ملک پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی قومی سلامتی اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیں آج پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔